سارے مکے دی مخالفت برداشت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے وہ عظیم الشان انسان جنہ دی فضیلتاں دے آتا جنہ دے مراقب جنہ دی شان جنہ دی فضیلت جنہ دے رتبے کوئی انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی، اللہ نے ہر نعمت، اللہ نے ہر بھلائی، اللہ تعالیٰ نے ہر خیر والی چیز اس انسان دے دامن چ رکھ دیتی ہے۔ وہ کیڑی خوبی سی، وہ کیڑی بھلائی سی جس تو سیدنا صدیق اکبر نو محروم کیتا گیا، معاذ اللہ۔ اللہ نے اپنے خزانے دیاں بہترین نعمتاں ابو بکر دے دامن چ رکھ دیتیاں۔ قدم قدم تے نیکیاں نے، بلائیاں نے، سعادتاں نے، رحمتاں نے، برکتاں نے اس خوش نصیب انسان دا استقبال کیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں اتنی نعمتاں دی، اتنی نیکیاں توفیق دیتی ہے کہ انبیاء کرام تو بعد، رسولوں تو بعد، نبیوں تو بعد وہ نیکیاں اتنی قسط حصے نہیں آئیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر نو عطا کیتیاں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بن صدیق طاہرہ کائنات زوجہ نبوت حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ 14ویں رات سی، آسمان تے چاند دی روشنی بکھری سی۔ تانوں پتہ ہے 14ویں دے چاند دی روشنی سارے آسمان تے پھیل جاندی ہے، وہ زمین نو بھی منور کردی ہے، آسمان تے اندھیرے دا نام و نشان نہیں ہوندا۔ بڑی سہانی رات ہوندی ہے۔ فرمائے رات سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 14ویں رات سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری گود اندر سی۔ آسمان تے ستارے جگمگ جگمگ روشن، پورے آسمان تے ستاریاں نے روشنی پھیلائی ہے۔ آسمان ستاریاں نہ بھریا پیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں کہ میں اپنے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سوال کیتا، حال کنت لأحد من حسنات عدد نجوم السماء، سنیو اے ارشاد فرماؤ، ایک گل دسو کہ جتنے آسمان تے ستارے
ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے لشکراں دی تعداد اللہ تو علاوہ کسے نہیں۔ اللہ اپنے لشکر دی تعداد دا علم ہے، ستاریاں دا لشکر، ملائکہ دا لشکر، فرشتیاں دی جماعت، بارش دے قطریاں دا لشکر، زمین تے ذرات، پرندیاں دی تعداد، پوری کائنات دے آدم دے وسنے دے بیٹیاں دی تعداد۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ فرمایا کہ تواڈے رب دے لشکراں دی تعداد اللہ تو علاوہ کسے پتہ نہیں وہ کتنی ہے، کتنی تعداد چھے۔ انسان بڑا اپنے آپ کو پڑھیا لکھیا سمجھدا ہے، اپنے دماغ تے اپنی عقل تے بڑا مان کردا ہے، لیکن وہ دی ذہانتاں بھی جواب دے جان گیاں کہ آسمان دے ستاریاں دی گنتی دا انہاں علم نہیں۔ آسمان تے کتنے ستارے نے اس دا رب، اس دا علم صرف ساڈے رب دی ذات کول ہے۔ سارے ستارے روشن، کہ دی روشنی زیادہ، کہ دی تھوڑی، کوئی ستارہ روشنی تو معروم نہیں، کوئی ستارہ سیاہی میل نہیں کرتا، سیاہی ہوئے، تاریکی ہوئے، اندھیرا ہوئے کہ وہ اپنا نور نہ پھیلاندا ہوئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہدیاں اِذ قُلْتُ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِّنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ سونیا اے ارشاد فرماؤ کہ کوئی ایسا انسان ہی ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے مطابق ہون، آسمان دے ستاریاں دی تعداد دے برابر ہون، جتنے آسمان تے تارے چمک رہے ہیں، جتنے آسمان تے ستارے روشن تے جگمگ نو، اونا ستاریاں دی تعداد دے مطابق، اونا دی گنتی دے مطابق کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں ہون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نام، ہاں عائشہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نو۔ کیڑے؟ فرمایا عمر ہو، میرے عمر صحابی جڑے انہاں دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے بھی زیادہ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اندازہ لاؤ فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کنیاں نیکیاں تو اللہ تعالیٰ نے نوازیا ہے کہ آسمان دے ستاریاں تو زیادہ نیکیاں فاروقی اعظم دیا۔ وہ کس طرح؟ حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جیڑا بندہ کسی نیکی دا رستہ دستا ہے، بلائی دا رستہ دستا ہے، خیر دا رستہ دستا ہے، گویا ایک خود کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہندا ہے یار نماز پڑھ، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، دوسرا آدمی جدوں تک وہ نمازاں پڑھے گا اس دا ثواب انہوں ملے گا۔ ایک آدمی کہندا ہے یار قرآن پاک پڑھ، وہ جتنا قرآن پاک پڑھے گا اس دا ثواب اس نوں ملے گا۔ کوئی آدمی درخت لاندا ہے سائے واسطے
کہ آدم علیہ السلام دی اولاد یہ سائے تو فائدہ اٹھاوے گی، آدم علیہ السلام دے پچھے یہ پل کھان گے جدن تک اس درخت دا سایہ موجود رہے گا، اس دا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی آدمی رستے کو تکلیف ہے چیز ہٹا دینا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس دا بھی ثواب ضائع نہیں کر دے، اس دا بھی اجر ضائع نہیں کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس نو نیکی عطا کر دے۔ کوئی بندہ رستے چ روڑا ہٹا دینا ہے، کانٹا اٹھا کے سائڈ تے رکھ دینا ہے تاکہ کسی انسان دے پیر چبھے نہ، روڑا ہٹا دینا ہے تاکہ ٹھڈا تے ٹھوکر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہنو نیکی عطا فرما دے۔ فرمایا کہ جیڑا آدمی کسی نیکی دی رہنمائی کرتا ہے گویا وہ سمجھے میں خود نیکی کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان دے ستاریوں تو زیادہ کس طرح حدیث پاک کو چاہتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس دن مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ دے اندر جبریل علیہ السلام اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے، فاروق اعظم ہوتے بیٹھے، جبریل علیہ السلام نے کیا استبشرا لقد استبشرا آل السمائے بے اسلام عمر، کہ سونیا آج آسمان دے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اندر خطاب دے بیٹے نے کلمہ پڑھیا ہے، مکہ مکرمہ اندر عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، دھرتی اندر عمر نے دین نے قبول کیتا ہے۔ لقد استبشر آل السمائے بے اسلام عمر، آسمان دے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر دے کلمہ پڑھنے تھے۔ جتے جناب عمر نے کلمہ پڑھیا فرشتیاں خوشیاں ہوئیاں، فرشتیاں مسرتاں ہوئیاں، اسی طرح کفر نے بڑی تکلیف ہوئی، کفر دا کریجہ سڑ گیا کہ خطاب دے بیٹے نے اسلام کیوں قبول کر لیا ہے، خطاب دا بیٹا نبی علیہ السلام نے قدمہ کیوں آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، فاروق اعظم بیٹھے رضی اللہ عنہ تو تھوڑی دیر تو بعد نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ اکرام وضو کرنے لگ پے، حضور علیہ السلام نے بھی وضو فرمانا شروع کر دیتا۔ فاروق اعظم نے پتہ نہیں سی نماز دا، فرمایا کی کرن لگی ہو؟ کہنے لگے عمر اسی نماز پڑھنے لگے ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خانہ کعبہ کے سواتے اتنے کیوں نماز پڑھیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میرا بھی جی چاہتا ہے کعبے کے اندر نماز پڑھیے، لیکن تیری قوم تیری برادری کعبے نماز نہیں پڑھ دیندی۔ فاروق اعظم نے کیا آج نماز کعبے کے اندر ہوئے گی، کلمہ پڑھیا تے پھر چھپ کے نمازہ کیوں پڑھیے؟ آؤ آج خانے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ چ پکڑ لیے، حضور علیہ السلام کے نال اگے اگے فاروق اعظم جا رہے ہیں، جا کے فاروق اعظم نے خانے کعبے کا دروازہ کھلایا، فاروق اعظم نے بھی خانے کعبے کے اندر نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے بھی خانے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ ایسے باتیں کیا گیا ہے افضل من فتح باب الکعبہ تھے، جس نے سب تو پہلے کعبے کا دروازہ کھولیا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھولیا ہے، خانہ خدا کا دروازہ کھولیا ہے، وہ خطاب کے بیٹے عمر سے۔ جناب عمر تو پہلے دروازہ بند تھی، کلمہ پڑھے تے دروازہ کھلا لیا۔ فاروق اعظم نے نماز پڑھی تے جناب خانے کعبے ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہوتا ہے۔ انہیں بولو، اچھا بولو، خانے کعبے ایک نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب ہوتا ہے۔ ایک رکوع کریے 1,00,000 رکوعوں دا اللہ ثواب عطا فرماندن۔ خانے کعبے اندر ایک نیکی کریے اللہ 1,00,000 نیکیاں دا ثواب عطا فرماندن۔ قرآن پاک اندر خانے کعبے اندر بندہ ایک سجدہ کرے اللہ 1,00,000 سجدیاں دا ثواب عطا فرماندن۔ فاروق اعظم نے نماز پڑھی، دروازہ کھلایا، ایک نماز دا ثواب 1,00,000 ہے۔ دن چو آدمی 5 نمازاں پڑھے 5,00,000 روپے ثواب۔ اس دن جس دن فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام دے نال جا کے
خانے کعبے دے اندر نماز پڑھائی سی، اس دن تو لے کے قیامت تک جتنے مسلمان نماز پڑھ چکے یا پڑھن گے انہاں سب دا ثواب فاروق اعظم پہنچا۔ ایک دن جو ایک آدمی 5 لاکھ دا ثواب ملتا ہے تے ہزاراں مخلوق ہوندی ہے، لکھاں لوگ خانے کعبے نماز پڑھتے ہیں، تے پھر کی انہاں دی نیکیاں آسمان دے ستاراں تو زیادہ نہ ہوئیاں؟ فرمایا عائشہ میرے عمر صحابی دی نیکیاں آسمان دے ستاراں تو زیادہ۔ اے حضور علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے، جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک نے شک نہ ویکھے، شبہ نہ ویکھے، اس آدمی نے حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ مسلمان اکواوے۔ یہودی شک کرے، عیسائی شک کرے، جس مسلمان دے کن چو اذان ہوئی ہے اس نے مسلمان عورت دودھ پیتا ہے، انہیں یقین ہے کہ 1400 سال پہلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق کے سچ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنیاں 14ویں دی رات تھی، آسمان تے ستارے سارے روشنی بکھیر رہے سن، حضور علیہ السلام دا سر مبارک میری گود ویسی، میں آسمان دی طرح نظر اٹھا کے اچانک سوال کیتا، ہر یکون لعاد من عدد حضرت نجوم السماء کہ سونیا جتنے آسمان تے ستارے انہی کے دن نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نم، ہاں عائشہ عمر صحابی دی نیکیاں آسمان تے ستارے دی تعداد دے برابر بھی تے زیادہ بھی۔ حضور علیہ السلام نے جیسے جناب فاروق اعظم دا نام لیا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کرتا، این حسنات و بھی بکر، میرے باپ دی نیکیاں کہتے گئیاں؟ سب تو پہلے مکہ مکرمہ دندر میرے باپ نے کلمہ پڑھیا سی، سب تو پہلے مکہ مکرمہ دندر میرے باپ نے اسلام قبول کیتا سی، سب تو پہلے مکہ مکرمہ دندر میرے باپ نے تواڈی نبوت ایمان لیا سی، میرا باپ ہجرت دا ساتھی، میرا باپ غارہ دا ساتھی، نیکیاں فاروق اعظم لے گیا، این حسنات و بھی بکر، میرے باپ دی نیکیاں کتنے گئی؟ بیٹی نے اپنے باپ نے محبت ہوتی ہے، اس وقت اپنے باپ دا نام لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن سن انما جمیع حسنات عمر دی ساری زندگی نیکی ایک طرف، عمر دی ساری زندگی نیکی ایک طرف، حسنۃ واحدۃ من نبی بکر، تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس آدمی نیکیاں آسمان دے ستارے تو زیادہ نہ، او دی ساری زندگی نیکیاں کٹھیاں کر لی جان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ لاؤ پھر صدیق اکبر دی کتنی نیکیاں ہونگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں دے خزانے کنیاں نیکیاں دے ڈھیر لا دیتے ہونے۔ اللہ پاک نے ابو بکر دے دامن نو نیکیاں نا، بلائیاں نا، رحمتاں نا، سعادتاں نا، برکتاں نا بھر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر، اور میرے ابو بکر ساتھی، انتا صاحبی فی الغار و صاحبی للحوض، ابو بکر تو میرا غار دا بھی دوست ہے، میرا حوض کوثر دا بھی ساتھی۔ قیامت والے دن حضور علیہ السلام یہ حوض کوثر تو اپنی امت نو پانی پیان گے، نال ابو بکر صدیق بھی ہون گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مہینے دی چند دی اج 5 تاریخ ہے، 22 تاریخ نو 22 جمادی الثانی نو صدیق اکبر دی مدینہ منورہ دے وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی پیروی نصیب فرمائے، اللہ اتباع نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان دے سینے ابو بکر صدیق دی محبت نہ منور فرمائے، اللہ ہر مسلمان دے سینے صدیق دی نفرت نہ پیدا فرمائے، ابو بکر دا بغض نہ پیدا فرمائے، ابو بکر رضی اللہ عداوت نہ فرمائے،
کیوں جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عداوت رکھی ہے وہ بندہ کدی کامیاب نہیں ہوا۔ ساڈے پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر نے پیر ذوالفقار نقشبندی جانتے ہیں، لکھاں دنیا نے مرید لکھاں دنیا۔ وہ فرماندے میں چھوٹا جہا سی بچہ سی، تیسری جماعت پڑھتا سی۔ ایک دن سکول تو سی جا رہا سی، گھر دی چھٹی تو بعد ایک گلی گزرے تو کہتے میرا ایک دوست سی، کہندا ہے مکان دے اندر ایک آدمی ہے وہ بننے تو کتے کی طرح بھونکدا ہے۔ کہندے ایسا دروازہ بند سی، سوراخاں چ درزاں چ ویکھیا تے واقعی وہ دے پیر جو زنجیر بنی ہے باری نال تے کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ میں چلا گیا، آواز بالکل کتے کی طرح ہے۔ گھر چلا گیا، اپنی والدہ دسیا جا کے امی ہے مسئلہ ہے، اسی آ رہے سی، میرے ایک دوست نے کہا ایتھے بندہ ہے وہ کتے کی طرح بھونکدا ہے۔ کہندے پھر جو میری والدہ ناراض ہوئی کہ تو ایسے بندے نے کیوں ویکھیا ہے؟ میں کہ امی جان میرے دوست نے مجبور کیتا سی، اس نے کہا پتر یہ بندہ بھونکدا ہی رہے گا تو بھونکدا بھونکدا مر جائے گا، قیامت قبر اٹھے بھونکدا اٹھے گا، اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں بھونکدا ہوندا سی۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں گالاں کڈدا سی، اے صحابہ کرام دے خلاف غلط زبان استعمال کرتا سی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان بھونکنے تے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھ سنتا پڑھ